بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طرح کے متعدد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بنی ہاشم میں ایک مشرک شخص رکانہ نامی بڑا زبردست اور دلیر پہلوان تھا، اور کوئی جوان ایسا نہ تھا جس نے اسے گرایا ہو۔ وہ ایک جنگل میں جسے ازم کہتے تھے رہا کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا اور بڑا مالدار تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ادھر تشریف فرما گئے۔ رکانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہی وہ ہے جو ہمارے لات و عزا کی توہین تحقیر کرتا تھا اور اپنے ایک خدا کی برائی بیان کرتا تھا۔ اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے مار ڈالتا۔ آ میرے ساتھ کشتی کر، تو اپنے خدا کو پکار، میں اپنے لات و عزا کو پکارتا ہوں، دیکھیں تو تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکانہ اگر کشتی ہی کرنا ہے تو چل، میں تیار ہوں۔ رکانہ یہ جواب سن کر اول تو حیران ہوا اور پھر بڑے غرور کے ساتھ مقابلہ کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی ہی جھپٹ میں اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ عمر میں پہلی مرتبہ گر کر بڑا شرمندہ ہوا اور حیران بھی ہوا اور بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سینے سے اٹھ کھڑا ہو، میرے لات و عزا نے میری طرف دھیان نہیں کیا، ایک بار اور موقع دو اور آؤ دوسری مرتبہ کشتی لڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینے سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور دوبارہ کشتی کے لیے رکانہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی رکانہ کو پل بھر میں گرا دیا۔ رکانہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معلوم ہوتا ہے آج میرے لات و عزا مجھ پر ناراض ہیں اور تمہارا خدا تیری مدد کر رہا ہے۔ خیر، ایک مرتبہ اور اب کی دفعہ لات و عزا میری مدد کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ کی کشتی بھی منظور فرمائی اور تیسری مرتبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پچھاڑ دیا۔ اب تو رکانہ بڑا ہی شرمندہ ہوا اور بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ان بکریوں میں سے جتنی چاہو بکریاں لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکانہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، ہاں مسلمان ہو جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جاؤ۔ وہ بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان تو ہو جاؤں گا، مگر نفس جھجکتا ہے کہ مدینہ اور نواح کی عورتیں اور بچے کیا کہیں گے۔ اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو تیرا مال تجھی کو مبارک ہو، یہ کہہ کر واپس تشریف لے آئے۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھے، اور یہ معلوم کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی ازم کی طرف تشریف لے گئے ہیں، متفکر تھے کہ اس طرف رکانہ پہلوان رہتا ہے، مبادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس تشریف لاتے دیکھ کر دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے جبکہ اس طرف رکانہ بڑا زور آور اور دشمن اسلام رہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، اسی رکانہ کی کیا پرواہ، لو اس رکانہ کا قصہ سنو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا قصہ سنایا۔ صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن کر خوش ہونے لگے اور عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے نہ گرایا تھا، اسے گرانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام ہے۔ اس طرح کے متعدد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔